بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ روایت اس طرح ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ تیرے علاوہ کوئی یہ سوال نہیں پوچھے گا، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی زیادہ حدیث سننے کا شوق تھا۔ نبی علیہ السلام کی باتیں بہت ہی زیادہ وقت نکال کے، جب دوسرے لوگ کاروبار کے اندر یا دوسرے معاملات میں مصروف ہوتے تھے تو ابو ہریرہ نبی علیہ السلام کی باتیں سننے میں مصروف ہوتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ بھی ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، اور ان کی یادداشت اللہ تعالیٰ نے بہت تیز کر دی تھی۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے دل کی گہرائی سے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ کلمہ سب سے بڑا ذکر بھی کہا گیا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا ذکر، چوٹی کا ذکر جو ہے اللہ کا، وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جس طرح قرآن میں آیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن رکھو کہ دلوں کا جو اطمینان ہے وہ صرف مالک کی یاد میں ہے، یعنی مالک کی فرما برداری میں، ایمان خالص میں دل مطمئن ہوتا ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ اور جس کا ایمان خالص نہ ہو اس کو بے چینی رہتی ہے، اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، چاہے سونے کے نوالے کھا رہا ہو، سونے کے محلات میں دنیا میں رہ رہا ہو، ہر طرف اس کی یعنی نعمتیں نعمتیں ہوں دنیاوی لحاظ سے، بیٹے ہوں، مال ہو، کاروبار ہو، شہرت ہو، جو بھی ہو، لیکن اس کا دل نہیں مطمئن ہوگا۔ دل تو ایمان خالص سے مطمئن ہوتا ہے، رد شرک سے، اللہ کے ساتھ محبت سے۔ اور مالک فرماتا ہے مومن وہ ہوتے ہیں جو اشد حب للہ، اپنے مالک سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں، ہر کام ان کا اپنے مالک اللہ، اپنے مالک کی خوشنودی کے لیے، رضا کے لیے۔ نیک کام بھی کریں گے تو ذہن کے اندر یہی ہوگا کہ میرا مالک اس سے خوش ہوگا، برائیوں سے بچیں گے تو پھر بھی یہی ذہن میں ہوگا کہ برائیوں سے بچنے سے بھی میرا مالک خوش ہوگا، اور اگر میں برائیوں میں مبتلا ہو گیا تو میرا مالک میرے سے ناراض ہو جائے گا۔ یہی بس سب سے بڑا کھٹکا مومن کو یہی لگا رہتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو شفاعت ان کے لیے ہوگی جو لا الہ الا اللہ کو مانے، اور یہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ زبان جب اقرار کرے تو دل کی گہرائی بھی اس کا ساتھ دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی پکار کے لائق نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے، بھروسے اور توکل کے لائق نہیں ہے، پکارے جانے کے لائق نہیں ہے۔ تو دیکھیے آج ہماری قوم ہے یہ پکار رہی ہے، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا بری کر کھری، یا محی الدین چشتی پار لگا دے کشتی، اور پھر ساتھ کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ 11ویں بھی چل رہی ہے، 12ویں کا کیک بھی کاٹا جا رہا ہے، اور عرس اور میلے بھی ہو رہے ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد بھی جاری ہے پیر صاحب کا۔ تو ان کو ایمان خالص کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، یقین کیجئے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کسی اور کو مدد کے لیے پکارے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اللہ کو کہے کہ یا اللہ فلاں کے صدقے مجھے دے، اس کو تو ایمان کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، اس کے تو دل میں اپنے مالک کی محبت ہے ہی نہیں ہے، اس کو یقین ہی کوئی نہیں ہے کہ مالک مجھے دیتا ہے یا سنتا ہے یا مالک کا حکم کیا ہے۔ تو آج امت مسلمان جو اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں ہے، یہ شرک کی وجہ سے ہے، چاہے یہ سیلابوں کی، یہ جو سیلاب خوفناک قسم کے آ رہے ہیں، بادل پھٹ رہے ہیں، بستیوں کی بستیاں ان کی سویپ ہو رہی ہیں، لیکن ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے۔ اچھا ابھی بھی شک ہے تمہیں؟ اور یہ اللہ عذاب لاتا ہے، اور زیادہ تر یہ جتنے بادل پھٹے ہیں ان کی آپ پوری ہسٹری دیکھیں، جتنے بھی ہیں یہ رات کے وقت زیادہ تر، اور اللہ کا بھی فرمان چاہیے کہ یہ بستیوں والے اس سے غافل ہو گئے ہیں کہ کہیں رات کے وقت اللہ کا عذاب آ جائے، یا دن کو جب قیلولہ کر رہے ہوں، سو رہے ہیں، اس وقت اللہ کا عذاب آ جائے، یا مالک فرماتا ہے کھیل کود رہے ہوں، میچ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ جائے۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، دنیا میں یہ عذاب آتے ہیں تاکہ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ قوم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ دیکھیے کتنا شمالی علاقہ جات میں پہلے عذاب آیا تھا، کس طرح زلزلے سے ہلا مارے گئے تھے، لیکن کیا ان کے عرس اور میلے ختم ہوئے؟ یا علی مدد کے نعرے اور چرس کے سوٹے ان کے ختم ہوئے ہیں درباروں اور مزاروں کے اوپر؟
سارے رکھوالے بنے ہوئے ہیں، وہ ہمارے سیاسی لیڈر ہوں، مذہبی لیڈر ہوں، عسکری لیڈر ہوں، سارے کے سارے شرک کے رکھوالے ہیں، قانون کی ایک ایک نقطے کو جاننے والے جسٹس ہیں، چیف جسٹس ہیں، لیکن شرک کے خلاف آواز نہیں کھولتے ہیں، منہ نہیں ان کا کھلتا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کو چھوڑ دے گا۔ مالک چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ اقتدار تمہیں اس وجہ سے دیا تھا کہ شرک کے رکھوالے بنو۔ اقتدار اس لیے اللہ دیتا ہے تاکہ تم خود بھی پہلے اللہ کے بندے بنو اور عوام کو بھی اللہ کا بندہ بناؤ۔ باقی جب اللہ کے بندے آئیں گے تو انشاءاللہ شرک کا کلا کما کر دیا جائے گا، ان سارے مزاروں کو گرایا جائے گا، ان پیروں کو اور ان تعویذ گنڈوں کی بالکل ان کی بساط لپیٹ دی جائے گی، جمہوریت کا خاتمہ کر دیا جائے گا، صرف اللہ کا دین غالب ہوگا اور اللہ کے بندے آگے آئیں گے۔ اور ان شرک اور کفر کرنے والوں کو جلوس نکالیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ جلوس نکالیں، چاہے میلاد نبی کا جلوس ہو، چاہے ان کے محرم کے جلوس ہو، گھروں کے اندر رہو اور اللہ کے دین کا مذاق نہ اڑاؤ۔ دنیا کے اندر مزاروں کو گراؤنڈ کر دیا جائے گا، مورتیوں کو توڑ دیا جائے گا، تصویروں کو پھاڑ دیا جائے گا، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہوگی، فرقوں کا خاتمہ ہوگا، نہ بریلوی ہوں گے، نہ دیوبندی ہوں گے، نہ اہل حدیث ہوں گے، ان سب کا خاتمہ کر کے ایمان خالص کا دورہ ہوگا۔ اور پھر یہ جتنے کرسچین ہیں ان میں ان کی اکثریت بھی ایمان لے آئے گی اور مسلمان آدھی دنیا فتح کر چکے ہوں گے جب عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، اور باقی سارا معاملہ وہ تمام کریں گے، یہودیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جائے گا۔ ان میں سے جو بھی ایمان لائیں گے ان کو بچیں گے، چاہے یہ شیعہ ہوں، یہ قادیانی ہوں، یا جتنے بھی ہیں، ہندو، سکھ، یہودی، کوئی بھی نہیں بچے گا، سارے کے سارے ان میں سے جو مسلمان ہوں گے باقیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے گا۔ یہ ہونے والا ہے اللہ کے بندوں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہوگی، بعد میں یہ یاجوج ماجوج بھی بہرحال ان کی زندگی میں آئیں گے، بعد میں یہ آہستہ آہستہ اس کے بعد کافر اور مشرک ہوں گے اور سور میں پھونک مار دی جائے گی، یہ اختتام ہوگا اس دنیا کا، پھر میدان محشر لگے گا اور اسی نقطے کے اوپر فیصلہ ہوگا کون جیتا کون ہار گیا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔